بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ علی بھائی کی ویڈیو دھیان سے دیکھیے، باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ الزامی ٹائپ سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا ہے، تو اس کا مفہوم بریلوی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار آنے پر اکتفا نہ کرنا، آتے رہنا، کیونکہ عید جو ہے وہ سال میں ایک دو بار ہی آتی ہے۔ تو یہ الزام کو تھوڑا سا یہ مطلب صحیح ہو سکتا تھا اگر اس کے آگے والے الفاظ نہ ہوتے۔ اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اس نے پھر عید کا وہ معنی کیا جو ہم کرتے ہیں کہ میری قبر پہ میلہ مت لگانا، کیونکہ اگلے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر اگلے الفاظ نہ ہوتے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، مراد یہ کہ کبھی کبھار نہیں، کثرت سے آیا کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ میلے والے معنی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے آگے الفاظ ہے میری قبر کو عید نہ بنانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ یعنی درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا، اس غرض میں کہ ہم سلام خود عرض کریں اور تم جدھر بھی ہوگے میرا سلام میرے تک پہنچے گا، ادھر میلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا۔ تو ہمارا جو معنی ہے نا وہ فٹ ان بیٹھتا ہے احادیث کے۔ اور یہ پتہ کس نے کیا؟ مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب نے، جال حق میں۔ اچھا، انہوں نے جو چھڑول ماری تھی نا وہ پکڑی گئی ہے، ایک چھڑول انہوں نے اور بھی ماری۔ وہ حدیث ہے نا صحیح مسلم ہے کہ مولا علی نے ابو حیاج اسدی تابعی کو کہا کہ میں تیری وہی ڈیوٹی لگاتا ہوں جو رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں اور تصویریں مٹا دوں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو تھی لیکن یہ ظالم نہیں بتاتے کہ مولا علی نے ڈیوٹی لگائی تھی کافروں کی قبریں نیچی کرنے کی، بزرگان دین کی نہیں۔ تو میں نے پھر بتایا تھا کہ اس سے اگلی حدیث اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ امام مسلم پیچھے ایسے امام مسلم نے اس کے ساتھ ایک حدیث پہلے لی ہے جس سے انہوں نے کنسیپٹ کلیئر کیا ہے، میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ فضالہ بن عبید 2242 مسلم فضالہ ابن عبید صحابی تھے۔ تو وہ کہتے جب ہم رومن امپائر سے جنگ کے لیے جا رہے تو روڈس ایک جگہ تھی، عربی میں رودس لکھا ہوا ہے کیونکہ ڈال نہیں ہوتی، روڈس آج بھی ہے رومن امپائر، وہ اب تو خیر نہیں رہی۔ تو روڈس شہر میں پہنچے تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، تو انہوں نے اس کی قبر بنوا کے زمین کے برابر کروا دی اور کہا رسول اللہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے۔ تو وہ کافر تو نہیں تھا، یا وہ صحابی تھا یا تابعی تھا۔ تو امام مسلم نے خود ہی بتا دیا کہ مولا علی نے جو آگے ڈیوٹی لگائی ہے ساری قبروں، البتہ ایک ایکسیپشن ہے بخاری میں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر عمر کی قبریں اونٹ کی کوہان جتنی، یعنی آلموسٹ ایک بالشت اتنی آپ قبر رکھ سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی قبر اتنی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہمارے جو بھائی انڈرسٹینڈ اسلام کا چینل چلا رہے ہیں انہوں نے تو الیاس قادری صاحب کا کلپ چلا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قبروں کی عمارتیں بنانا غلط ہے، ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور کچی ہونی چاہیے۔ الیاس قادری صاحب نے ویڈیو میں کہہ دیا ہے، لیکن خود الیاس قادری صاحب کے فیضان مدینہ کے نیچے جو حاجی مشتاق قادری نعت خان تھے ان کی قبر پکی بنی ہوئی ہے، اوپر انہوں نے وہ پورا وہ بنایا بھی ہوا ہے۔ یہ بڑی بات چلے ہم پھر بھی سلام کہتے ہیں، کہہ تو دیا نا، بات تو مان لی۔ حالانکہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی قبر جو ہے وہ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہے، لوگ نہیں مانتے تھے، تو چلے آپ مان لیں، ٹھیک ہوگا۔ اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے، یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں۔
اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے. اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی الاسلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے. اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے. تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں. باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے. اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا. پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے. حضور علیہ السلام کو صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. مسلم کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھیں، کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا، مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں صحابہ نہیں کہتا، آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں. یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے. تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا. تو یہ ٹھیک ہے، آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں. اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا، اس میں تو وہ نفع اسے پہنچے گا. تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے. پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ دعا کا بھی نفع ہے. وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنی تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت. تو اس میں وہ کافی دردناک حدیث ہے. اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی، ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا. تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے. اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی اس کے اوپر نہیں، یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور
سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو. تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر تو یہ سنت ہے، یعنی ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں. تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی. اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں. باقی اللہ کی مرضی ہے وہ دعا کو قبول کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. تو میرے بھائیو آپ بات کر لیتے ہیں پہلے والے ویڈیو کے بارے میں، جہاں پہ کچھ لوگ ایک قبر ہے مطلب مزار لگ رہا ہے وہاں پہ جا کے گول ہو کے کھڑے ہو کے مطلب بجا رہے ہیں، کچھ مطلب تاشے بجا رہے ہیں اور مطلب عجیب طریقے کا ڈانس کر رہے ہیں اور بجا رہے ہیں. تو میرے بھائیو اس طریقے کا بہت سارے خرافات آج کل ہو رہے ہیں جو کہ نئے نئے فتنے کے طور پہ آ رہے ہیں. اور میرے بھائیو قبر کے پاس کیا کرنا ہے، کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا ناجائز ہے، وہ آپ نے ابھی جو ہے علی بھائی کی ویڈیو سے آپ کو پورا علم ہو چکا ہوگا. اور اس طریقے کے ویڈیوز کے بارے میں جو قبر کے پاس ایسے بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں مطلب پورا مطلب بالی ووڈ سٹائل کا مطلب ناچ باجا ہو رہا ہے. اور میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میرے قبر پہ میلہ نہ لگانا، یعنی جھمگٹا لگا کے بہت سارے لوگ مل کے درود پاک کا ورد نہ کرنا ایک ساتھ میں، مطلب کہ جس سے آواز بلند ہو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی بے حرمتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اپنے آواز کو بلند کرنا جو ہے یہ بہت بڑا سخت جرم ہے، جس پہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا پھر ان کے قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرے تو اسے خوف کرنا چاہیے کہ اس کے سارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.